نکال دیتا. میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. میں نے اس ٹینڈر کو کینسل کیا اور منزل صاف پانی کی بہت دور ہو گئی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. اس کے باوجود بھی حکومت 2018 میں اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ڈیرہ غازی خان سے ہم نے صاف پانی کا دوبارہ ہم نے وہاں پر آغاز کر دیا تھا. اب کیا حال ہے آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں. اگر ہماری حکومت ہوتی تو ان 3.5 سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے کہیں پہلے، پورے پنجاب میں کروڑوں لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہوتا. الحمدللہ یہ کو میں بڑی بات نہیں کر رہا، بلکہ عملی جو طور پر ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اور صاف پانی جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اگر قوم کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں ماؤں کو صاف پانی ملے گا تو ان کی صحت، الحمدللہ ان کی تندرستی اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اور میرے نزدیک اس سے زیادہ نہ کوئی خدمت ہے نہ کوئی عبادت ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہسپتالوں کا جنوبی پنجاب میں جال بچھایا گیا. اسی ضلع میں غازی میڈیکل کالج بنایا گیا، اسی ضلع میں غازی یونیورسٹی بنائی گئی بچوں اور بچیوں کے لیے، اسی ضلع میں دانش اسکول بنایا گیا بچوں اور بچیوں کے لیے، جہاں پر یتیم بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، غریب بچے اور بچیاں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دانش اسکول جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچسن کالج کے. ایچسن کالج میں تو امراء اور اشرافیہ ان کے بچے جاتے ہیں. ایچسن کالج میں ڈیرہ غازی خان یا رحیم یار خان یا کوٹ سبزل یا کوٹ چھٹن کے بچے اور بچیاں وہاں پر، وہ ان کے لیے خواب ہے، وہ ان کے آہنی سلاخوں سے داخل بھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ ایچسن کالج دانش اسکول کے نام پر اس قوم کے غریب بچوں اور بچیوں کے لیے بنائے گئے، جو انتہائی ہنرمند، محنتی اور قابل بچے ہیں. اور وہ آج الحمدللہ دانش اسکول سے پڑھ کر حکمت اور دانش کا جو لبادہ اوڑھ کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ پورا جال ہم نے جنوبی پنجاب میں بچھایا، چاہے وہ آپ کا بھاول نگر ہے، چاہے آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے، چاہے وہ یہ کون سے ضلع راجن پور. اور اس طرح ہم نے اس کا جال بچھایا الحمدللہ. تونسا میں مجھے کل پتہ لگا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ تونسا میں دانش اسکول جو ہم نے آلموسٹ مکمل کر لیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ ہے اس نئی تبدیلی سرکار کی. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. کل رات میں نے اپنی تقریر میں کافی بات کر دی. اگر صحت عامہ کو لیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میڈیکل جو ہسپتال ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا. آپ کو راجن پور کے میڈیکل ہسپتال کو، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، اس کو رینوویٹ کیا گیا. لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے، وہ آج بزرگ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. ایک ہوتے تھے میرے ساتھ ہمیشہ، ان کو تو میں پہچان رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بزرگ تھے وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہے. وہ بڑا ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، امید ہے وہ خرید سے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں پہلے طیب اردوان ہسپتال بنا، اور وہ بنایا ترکی کی حکومت، جناب صدر طیب اردوان صاحب نے سیلاب کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد بنایا گیا. اور وہاں پر مظفر گڑھ میں انہوں نے اپنا گھر بھی بنائے اور بہت کچھ کیا ترکی کی حکومت نے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اس کو نہ صرف ہم نے اچھی طرح چلایا بلکہ 250 بیڈ کا ایک اور ہسپتال طیب اردوان کے نام پر اپنے وسائل سے بنایا. اور آج اس پورے خطے میں وہ طیب اردوان ہسپتال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جان ہاپکنز ہاسپٹل ہے. اتنا شاندار وہ ہسپتال بنا ہے، جدید وہ ساز و سامان سے لیس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے، وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے بھاول پور میں ہم نے کارڈیک اسپتال بنائے، ہم نے بلڈ سینٹر بنائے. وہاں پر بھاول پور میں ویٹنری یونیورسٹی آلموسٹ بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی. اب اس کا کیا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. پھر رحیم یار خان میں بابا فرید یونیورسٹی، بہترین یونیورسٹی بنائی رحیم یار خان میں، جہاں پر ہزاروں بچے بشمول بلوچستان کے اور ساؤتھ پنجاب کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور میں
اور بھی بے شمار میں یہاں پر گنوا سکتا ہوں. جنوبی پنجاب کی بچیوں کو چھٹی جماعت سے لے کر 10ویں تک تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں، اس کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ان کا جو وظیفہ تھا 200 روپے سے 1000 روپے کر دیا تھا، اور آغاز بھی یہاں سے کیا تھا جنوبی پنجاب سے. اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے اس سال کا بجٹ 6 ارب روپے تھا جب ہم نے ان کا وظیفہ جو ہے جنوبی پنجاب کی بچیوں کا 200 روپے سے 1000 روپے کیا. اسی طرح جو آپ کی یہ جو ہیں جو برک کلز جو بھٹے جو ہیں ان سے 90,000 بچوں کو ہم نے جو جبری جو ان کی مشقت تھی وہ ختم کرائی. ان کو اسکول کی یونیفارم پہنائے، ان کو کتابیں دیں، 3,000 روپیہ ان کے والدین کو وظیفہ دیا، 1000 روپیہ ان کو ماہانہ وظیفہ ان کو اسکولوں میں بھجوایا. آج پھر میں سنتا ہوں کہ دوبارہ وہی معاملات شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں جو سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا، پکیاں سڑکاں تھے سوکھے پینڈے، اس کو سندھی میں اپنا سرائیک میں کیا کہتے ہیں، اس کا نام یہی ہے، پکیاں سڑکاں تھے سوکھے پینڈے. یہ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں ہم نے بنائیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف پنجاب میں ایک انقلاب آ چکا ہے. میں نام نہیں لیتا، بعض صوبوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جب وہاں سے ہم پنجاب آتے ہیں تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ سڑکیں بنی. پھر میں نے جس طرح کل رات ذکر کیا کہ مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان یہ ڈول کیریج وے، یہ وفاق کا پروجیکٹ تھا. لیکن وفاق اور صوبے اگر یہ سمجھیں کہ یہ بچے ہمارے ہیں، یہ بزرگ ہمارے ہیں، یہ مائیں بہنیں ہماری، تو پھر وفاق اور صوبے مل جاتے ہیں. وہ لڑتے نہیں، مل کے کام کرتے ہیں. مگر وفاق میں تو تھی ہماری حکومت، وزیر اعظم نواز شریف ہمارے لیڈر تھے اور ہیں، اور ان کی ہم نے سربراہی میں یہاں پر وہ بنائی. پھر خانے وال لودھراں ہم نے 96 کلومیٹر کی ایک موٹر وے بنائی. اور لاہور سے اپنا ملتان تک میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہترین موٹر وے بنائی. اور اس طرح جنوبی پنجاب میں راستے کشادہ ہو گئے. پھر بھاول پور سے حاصل پور بہترین موٹر وے بنائی گئی، بہترین. تو یہ صحراؤں میں یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آباد ہوئے، کس طرح پر روزگار پھیلا، کس طرح لوگوں کو اپنا کاروبار ان کی. پر آپ دیکھیں بھاول پور میں جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ہم نے شروعات کی سولر انرجی کی، اور آج وہاں پر 400 میگا واٹ سولر انرجی وہاں پر پیدا ہو رہی ہے. اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہر قسم کا ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ اپنا ان کو کاروبار، ان کو جابز ملی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب نہ صرف پنجاب کا بہت اہم حصہ ہے بلکہ پاکستان کا انتہائی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور میں یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جنوبی پنجاب کی خوشحالی ہمیں دل سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے ہم نے جو کوٹا تھا، آپ جنوبی پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 31% ہے، پنجاب کی آبادی کا 31%، لیکن اس کے لیے میں نے 33% رکھا تھا کوٹا ہر لحاظ سے، چاہے وہ فائنینشیل ایلوکیشن ہے بجٹ میں، بجٹری ایلوکیشن ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں جو ہم نے یوتھ کو دیں، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو وہ راوی اور راوی تو دوسری دو گاڑیاں، دو قسم کا بولان، راوی اور بولان گاڑیاں تھیں، 50,000 اور پہلے 20,000 تھی، پھر 50,000. تو جنوبی پنجاب کا 31% کوٹا تھا، لیکن میں نے 33% دیا. لیپ ٹاپس 33% دیے تاکہ جنوبی پنجاب کو ہم اپنا دل دکھا سکیں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں. اور یقین کریں میرا بس چلتا تو اس سے بھی زیادہ ہم آپ کا جنوبی پنجاب کا کوٹا کرتے. اور آئندہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم جان لڑائیں گے کہ اس خطے کو احساس دلائیں گے کہ وہ پاکستان کا آپ نہ صرف ایک بہت اہم حصہ ہیں بلکہ آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بے پناہ جنوبی پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے. یہاں کی جو آبادی جو ہے وہ اپنا، چاہے وہ اپنا سرائکی ہیں، چاہے وہ آباد کار ہیں، ہر لحاظ سے آپ ہمیں بے حد عزیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترقی وہ نہ صرف پنجاب کی ترقی ہے بلکہ وہ پاکستان کی ترقی ہے. تو میں یہ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. میں ایک منٹ مجھے دے دیں کوئی اور چیز. جی، موبائل ہسپتال دیکھیں، سارے کے سارے جنوبی پنجاب میں ہم نے اپنا، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان کے اپنا دور افتادہ علاقے ہوں، چاہے وہ
بھاولپور کے ہوں، چاہے وہ لیا کے ہوں، چاہے وہ مظفر گڑھ کے ہوں. پہلے ہم نے 4 منگوائے تھے موبائل اسپتال، اس کے بعد 20 منگوائے. یہ 20 کے 20 ہم نے اور پھر بہترین طریقے سے کچھ کو آؤٹ سورس کیا موبائل اسپتالوں کو. مجھے نہیں معلوم کہ اب آج کیا صورتحال ہے. ان 3.5 سالوں میں دوائی فری تھی، اعلیٰ دوائی فری ملتی تھی، سی ٹی اسکین ایم آر آئی ہسپتالوں میں فری تھی، اور کوئی اپنا کسی کو باہر زبردستی نہیں بھجوا سکتا تھا کہ جائیں اس دکان سے جا کے کرا کے لائیں، اور سب فری تھا. اسی طریقے سے ہم نے جو دیہی مراکز میں اپنے زچگی کے لیے ہم لے کے آئے موبائل سونوگرافی کے لیے ہم ایکوپمنٹ لے کے آئے، اور بہت شاندار. اور جب ہم وہ لے کے آئے وہاں پر اپنا وہ خواتین کے علاج کے لیے وہ اپنا مشینیں، تو وہ دیہی مراکز جو ہیں وہ آباد ہو گئے، اور شاندار وہاں پر کام ہونا شروع ہو گیا. اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی یہاں پر آپ کے سامنے جی. اور پھر اسی طرح جو اپنا جو نہریں ہیں ان کو پختہ کیا گیا. اور پھر یہ جو یہاں پر پہاڑی علاقوں سے جو رود کوہی جو ہے ان کو ہم نے ٹیم کیا، ان کو ہم نے اس کے لیے بڑے ہم نے وہاں پر سرمایہ وہاں پر لگایا. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ملازمتیں ہیں اس میں بھی 33% کوٹا تھا جنوبی پنجاب کا، 33% کوٹا تھا ملازمتوں میں بھی. تو ہر لحاظ سے کاشتکاروں کو ہم نے فری، انٹرسٹ فری، سود کے بغیر ہم نے لاکھوں کاشتکاروں کو ہم نے قرضے دیے. یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی تھی. اور جی یہ 100 ارب روپے کا پروگرام تھا، اور پکیاں سڑکاں تو 100 کے پینڈے، اس کے اوپر بھی 100 ارب لگا، 100 ارب روپے لگا، اور الحمدللہ پورے پنجاب میں. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو بے روزگار جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ہم نے دیا، ان کو اپنا قرضے دیے. کسی کو اپر لمٹ تھی 50,000 روپے، اور لاکھوں بچے اور بچیاں جو بے روزگار تھیں وہ اس سے فیض یاب ہوئیں. کسی نے اپنی دکان کھول لی، کسی نے پارلر کھول لیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بات یہی میں ختم کروں. پھر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کمپنی ہم نے جنوبی پنجاب سے شروع کی. یہ جو اسد عمر صاحب جو ہیں آج جو بڑی باتیں فرماتے ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے اس کمپنی کے. اور یہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے یہاں پر ٹرین کیا. ان کو پر الحمدللہ بڑی عزت اور وقار سے ان کی جاب ملے. کوئی ہم سکول نہیں بناتے تھے، کوئی نئی تعمیر نہیں کرتے تھے، ہم کمپنیاں ہائر کرتے تھے، چاہے وہ ہوٹلرنگ کے لیے کمپنی ہے، چاہے وہ اپنا سلائی کڑھائی کے لیے ہے، چاہے کسی اور کام کے لیے، چاہے ٹیکسٹائل کے لیے. ان کو ہم ہائر کرتے تھے، ان کو ہم پیسے دیتے تھے، اور بچوں کو ہم ٹرین وہاں پر کرتے تھے. یہ تھا ایک انقلابی پروگرام. اور اس سے ہم نے الحمدللہ بے شمار خدمات کی. کئی چیزیں رہ گئی، میں یہاں پر اپنی کوئی تفصیل بتانے نہیں آیا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میں خدا نخواستہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اسپیک فار مائی سیلف اور پروجیکٹ آر کیس، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، انشاءاللہ اس مالک کو منظور ہوا، اللہ نے موقع دیا، تو پھر ہم انشاءاللہ PMLN نواز شریف کی قیادت میں جنوبی پنجاب کو وسطی پنجاب کے ہم پلہ لے کے آئے گی. اور وہ کس طرح آپ پوچھیں گے، کس طرح؟ جس طرح یہ کام ہوئے، جس طرح یہ خدمات ہوئی. تھینک یو ویری مچ. زمانے میں بھی آپ سے بڑی سرکٹ ہاؤس میں باتیں ہوئیں، آپ سیلاب کے علاقوں کا وزٹ کیا کرتے تھے. یہ بتائیں میاں صاحب کہ کیا مستقبل میں PDM جس طرح پیپلز پارٹی کے بغیر چل رہی ہے، تو کیا آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بن سکتی ہے؟ سیلابوں کی میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ میں وہ خود نمائی ہو جاتی. آپ کو سب پتہ ہے دن رات میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم دن رات آپ ہی کے پاس ہوتے تھے، دن کو یہاں رات کو وہاں، اور ہیلی کاپٹروں سے سامان میں خود تقسیم کرتا تھا. وہ سب آپ بڑی مہربانی، آپ نے وہ پرانی یادیں تازہ کی. رات کو بھی میں نے بات کی تھی. تو مفاہمت کا بادشاہ اگر آپ نے مجھے کہا ہے تو بادشاہ بار بار جیل تو نہیں جاتا، بلکہ جاتا ہی نہیں بادشاہ تو جیل. تو گزارش یہ ہے کہ
سیاست میں کوئی چیز بھی اپنا ہو سکتی ہے، کوئی انہونی نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہی مجاز ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے. اور اگر پی ڈی ایم مشترکہ طور پر کوئی فیصلے کرتا ہے تو پوری پی ڈی ایم اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی وہ ساتھ چلے گی. یہ پی ڈی ایم کے فورم میں فیصلہ ہونا. البتہ پارلیمان میں اپنا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے اے این پی ہے، میرا ان سے رابطہ وہاں پہ رہتا ہے، اور ان کی مہربانی ہے کہ پارلیمان میں وہ پوری طرح وہ تعاون کرتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں. یاسر صاحب ایئر وائس ایک منٹ جی، باری باری میں دیتی ہوں. یاسر صاحب. یاسر سنگھ ایئر وائس نیوز سے. جیسے کہ سوال تھا کہ کیا پی ڈی ایم مستقبل کے اندر انتخابی الائنس بنے گا ان 11 جماعتوں کا، اس پہ کوئی آپ کا پلان ہے؟ یہ سیاست میں ایک دائرے میں رہ کے ہر چیز ممکن ہے بالکل، لیکن ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے پی ڈی ایم کے فورم پہ اور مشاورت ہوتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن اس کے اوپر مشاورت ہوتی رہتی ہے بالکل. میاں صاحب یہ ایک کوشچن پہلے. دیکھیے یہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں ہم بھرپور پارلیمان میں موجود تمام پارٹی سے مشاورت کریں گے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. میاں صاحب عمران ارشد نیو نیوز سے. بلاول بھٹو صاحب جب ادھر ملتان تشریف لے گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب یا تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر نو کامنٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا جلسہ بڑا شاندار ہے اس حوالے سے. اور سر آپ جب اقتدار میں تھے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اس طرح کا وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے جو ان کے حلقے کے مسائل ہیں یا وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. ان کو جو ٹائم ہے وہ 2-3 مہینے جو آپ کے رکن اسمبلی ہیں وہ ان کی دسترس آپ تک نہیں تھی. بہت شکریہ. دوسرا مختصر یہ بتا دیں، آپ نے رات بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے، پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی، اس حوالے سے کیا اس حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے کہ کب جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا؟ جی شکریہ. پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کے ساتھ جو آپ نے جنوبی پنجاب میں جو ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبے جو ہمارے دور میں مکمل کیے گئے وہ ایسے لگ گئے، وہ اراکین اسمبلی کی مشاورت اور ان کی پوری دلچسپی کے ساتھ یہ منصوبے لگائے گئے اور عوامی خدمت کی گئی، کروڑوں عوام کی خدمت کی گئی. تو ہم کوئی اراکین اسمبلی یا میں ہم مل کر خدمت کر رہے تھے اور کبھی ٹھوس خدمت کر رہے تھے، لگاٹے نہیں بیچ رہے تھے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کی لانگ مارچ کی، یہ بالکل یہ پی ڈی ایم میں اس کے اوپر مشاورت ہوگی. اور جب بھی پی ڈی ایم سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور حکومت کی چیرہ دستی اور ظلم و ستم کے خلاف، اتنی ظلم کیا اس حکومت نے ان 3.5 سالوں میں، اور جتنے وعدے انہوں نے کیے ان کو نہ صرف ان وعدوں سے بے وفائی کی انہوں نے، بلکہ دوسری انتہا پر چلے گئے اور دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے، اور بالکل اس کے الٹ ان کے 3.5 سال انہوں نے یہاں پر کام کیا. اور آج پاکستان کی معیشت وہاں پہنچ گئی ہے کہ خوف آتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کس طرح اس تباہ شدہ یہ معیشت کو دوبارہ بحال کر سکے گی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جان جوکوں کا کام ہے، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. کلو ہے گھی جو ہے وہ 416 پہ پہنچ گیا ہے. اگر پی ایم ایل این حکمران لیتی ہے، حکمران بنتی ہے، حکمران جماعت بنتی ہے، تو پی ایم ایل این کے پاس پلان ہے کہ کیا لوگوں کو، آپ نے رات بھی بات کی کہ 52 روپے چینی ملے گی، تو کیا کوئی وائبل پلان ہے کہ ڈالر واپس اپنی اوقات میں آئے گا؟ مہنگائی کیونکہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب عوام کے پاس اور کوئی آپشن بالکل بچی نہیں. جی بہت شکریہ. میں سادہ الفاظ میں جواب دوں گا
کہ اگر ڈالر کو 2018 جو مئی جب ہماری حکومت کا آئینی مدت ختم ہوئی تو 105 روپے پہ رکھا جا سکتا تھا. اگر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا اور صرف 4 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی میاں نواز شریف کی قیادت میں لگائی گئی تو یہ کوئی جنوں بھوتوں نے کام نہیں کیا تھا. یہ مسلم لیگ نون کی کیبنٹ نے, چاہے وہ وفاق کی کیبنٹ ہے, چاہے وہ پنجاب کی کیبنٹ ہے, میاں نواز شریف کی سربراہی میں شبانہ روز محنت کی اور وہ کام کر دیا جو کہ 74 سال میں نہ ہو سکا تھا. دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور 52 روپے پہ چینی موجود ملتی تھی 2018 میں. آٹا 38 روپے میں ملتا تھا. رمضان شریف میں آٹا, سستا آٹا آپ کو یاد ہے, سبز بوری میں وہ ہر دکان میں ملتا تھا. اور رمضان بازار ہر جگہ موجود تھے. سبزیاں سستی تھیں. دودھ اور انڈے غریب آدمی کی ریچ میں تھے. تو وہ چیزیں اگر ممکن تھیں تو ایسے ممکن نہیں تھی. ایک مصمم ارادہ تھا, ایک پلانڈ پروگرام تھا جس کے تحت ہم چلتے تھے. آدھی قیمت پر کھاد ملتی تھی کسان کو, آج دگنی تگنی قیمت ہو چکی ہے. تو بس یہی گزارش کروں گا کہ یہ پلان آپ کے سامنے ہے, اس سے بہتر پلان سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب, بظاہر اب تک اپوزیشن حکومت کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مستقبل قریب میں T20 میچ کا انعقاد ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اب تک کے امپائرنگ کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, ٹیسٹ میچ اور T20 یہ ایک کرکٹ کا ایک بڑا ریفارم سلسلہ چل نکلا ہے, لیکن سیاست ایک بڑا ایک سنجیدہ ایک یہ شعبہ ہے. کرکٹ میں جہاں پر محنت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے وہاں پر لک بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یہاں پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سیاست میں کام کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ممکنہ حد تک جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم کام کر سکتے تھے ہم نے کیا, لیکن آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں ہم اس حکومت کو قطعاً کسی لحاظ سے بھی کوئی سپیس نہیں دیں گے انشاءاللہ. نیوز سے اچھا سر, PDM کا جو پہلا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا, میاں صاحب نے تقریر کی تھی, جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ کا نام لیا تھا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ 20 نومبر کے بعد آپ کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ دیکھیے, اس کو کس طرح دیکھیں؟ مشکلات میں کمی یا اضافہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہیں کہ اس حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج چونکہ ان کو اب اگلا وقت نظر آ رہا ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے, لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلا وقت ان کا بہت خطرناک اور خراب وقت آنے والا ہے. تو چاہے وہ معلم جبہ ہو, چاہے وہ BRT ہو جس میں کئی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, چاہے وہ بلین سونامی ٹری ہو, چاہے وہ چینی اور گندم کا سکینڈل ہو, چاہے وہ LNG کے سکینڈل ہو جس میں اربوں روپے, کئی سو ارب روپے اس قوم کے کھائے گئے. اس سے بچنے کے لیے یہ PTI کی حکومت نے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے انہوں یہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے لے آئے تاکہ عمران خان نیازی اپنے آپ کو, چاہے وہ ہیلی کاپٹر سکینڈل ہے اور چاہے وہ اربوں خربوں کے سکینڈل ہیں, ان کو وہ اپنے آپ کو NRO دے دیں. جو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا NRO نہیں دوں گا, وہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو NRO دے دیا ہے. لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا, میاں محمد نواز شریف کا اگر لندن میں علاج ہو گیا ہے تو وہ کب یہاں پاکستان آ رہے ہیں؟ کیا آئندہ الیکشن میں بھی وہ حصہ لیں گے؟ اور پارٹی کے جو فیصلے ہیں فیصلے کیا وہ آپ کریں گے یا میاں صاحب لندن میں کریں؟ دیکھیں, میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کا علاج وہ جاری ہے. مجھے کل ہی علم ہوا کہ آج بھی ان کا کوئی میڈیکل ان کا آج ٹریٹمنٹ ہے ان کا آج وہاں پر برطانیہ میں. تو انشاءاللہ وہ یہ وطن ان کا ہے, ہم سب کا ہے. وہ ضرور جو ہی وہ
मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और वो पार्टी के ताहयात वो हमारे कायद हैं और सारे फैसले उन्हीं की मुशावरत से होते हैं। साहब, पिछले दौर में पीटीआई ने भी जनूबी पंजाब के अवाम से वादा किया था कि जनूबी पंजाब सूबा अलहदा बनाएंगे, जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट भी दिया। क्या आपकी जमात न तो वादा को काम किया, उन्होंने वादा पूरा किया। क्या आपकी जमात ये रखती है कि इक़्तिदार में आकर या सूबा बनाएगी, या जिस तरह ये तरक्की का अमल है इस तरह जारी रहेगा? साईं, हमने तो बाकायदा करारदाद भी असेंबली में हमने पेश की थी, आईनी तरमीम आपने मूव कर ली और आईनी तरमीम भी हमने मूव की थी अपना जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे के लिए। तो हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हमारे जहन में कन्फ्यूजन नहीं है, और हर हाल में हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए और पूरा जोर लगाएंगे। ये आईनी तरमीम हमने मूव की थी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर हाल में हम आपका, अगर मुसीबत के वक्त में PMLN की हुकूमत आपके साथ रही, ये खादम आपके साथ था, जहाँ जहाँ सैलाब जाता रहा वहाँ हम जाते रहे, जब तक ये समंदर में सैलाब डूब नहीं गया। हम बाज़ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि मैं वो मोटरसाइकिल में वो रहीम यार खान में गया, कहते हैं ये सब टोपी ड्रामा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से रजू करना है कि वो हमें हमारी हकीर खदमात की, वो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये देख लें कि इसी तरह का उनका ये रवैया है और बयान है कि एक सेकंड में वो गद्दार का सर्टिफिकेट बांधते हैं, एक सेकंड में वो हिंदुस्तान का एजेंट का सर्टिफिकेट बांटते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यही TLP इन्हीं के धरनों में इमरान खान गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह PTI ने उस ज़माने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। जो अवामी काम में, हुकूमत के काम में जो खलल पड़ा और जो वक्त ज़ाया हुआ वो पूरी कौम के सामने है, लेकिन हमने ना इस मरतबा ना माजी करीब में जब भी TLP ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च किया या धरने दिए, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। मैंने परसों भी मैंने बयान दिया था कि जो कुछ हो रहा है सड़कों के ऊपर ये बहुत अफसोसनाक है और इसको बैठकर टेबल पर मामलात को तय करना चाहिए। यही इसी में कौम का भला है और हम इससे सियासी फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान को चाहिए कि माजी से हम सबक सीखें और आइंदा के लिए बेहतर इक़दामात और फैसले करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है आपकी ब्रेकफास्ट का